قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تامة تامة تامة. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر وہ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کو کامل حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ بعض نوافل کا تعلق مختلف اوقات سے ہے، جیسے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور بعض کا تعلق خاص حالات اور احوال کے ساتھ ہے، جیسے صلاۃ الحاجات، نماز توبہ، نماز استخارہ وغیرہ۔ حدیث شریف میں اس طرح کے مختلف حاجات و احوال سے متعلق 20 قسم کے نوافل کا ذکر ملتا ہے۔ ان نوافل کو بھی اپنے موقع پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں۔ آج کے سبق میں نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے کہ اسے کھائے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مضمون کی روایت مروی ہے: ثم صلی رکعتین او 4 رکعات، پھر 2 رکعتیں پڑھے یا 4 رکعات۔ جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا تاں آنکھیں سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعات ادا کی تو اس کے لیے ایک حج اور عمرہ کا بقدر اجر ہے۔ علماء کرام کے نزدیک طلوع آفتاب کے 12 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور بعض علماء نے احتیاطاً سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد پڑھنے کو زیادہ بہتر کہا ہے، اور اس کا مدار وہ روایت ہے جس میں سورج طلوع ہو جانے کے بعد 1 یا 2 نیزے بلند ہونے کا ذکر ہے، اور سورج طلوع ہو کر تقریباً 10 منٹ میں 1 نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اور 20 منٹ میں 2 نیزہ کی مقدار۔ لہذا جن اہل علم نے 10 منٹ مقدار لکھی ہے وہ کم سے کم وقت ہے، اور جنہوں نے 20 منٹ لکھا ہے انہوں نے 2 نیزے کی مقدار لے کر احتیاط والا قول لیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حج عمرہ کے ثواب کی فضیلت بظاہر 2 شرطوں پر موقوف معلوم ہوتی ہے۔ نماز فجر جماعت سے پڑھے، نماز فجر تنہا ادا کرنے والا یہ فضیلت نہیں پائے گا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے تک نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت، درود شریف اور استغفار وغیرہ کرتا رہے۔
اگر فرض نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا یا سو گیا پھر اشراق کی نماز ادا کری تو مذکورہ فضیلت نہیں ملے گی۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کسی دینی ضرورت درپیش ہوتے ہوئے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ضروری نہیں، بلکہ اس مخصوص وقت کو اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارنا کافی ہے۔ لہذا طواف کے لیے یا علمی مذاکرہ کے لیے یا بعض نصیحت کی مجلس میں شامل ہونے کے لیے نماز کی جگہ اٹھ کر مسجد میں ہی دوسری جگہ یہ کام کیے جائیں، یا مسجد سے اٹھ کر اپنے گھر یا چہل قدمی کے لیے کسی جگہ جایا جائے اور اس حالت میں مسلسل ذکر میں مشغول رہے، پھر اشراق کی نماز ادا کرے، تب بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے والا شمار ہوگا۔ البتہ اگر اس مخصوص وقت میں اللہ کے ذکر کے بجائے کوئی اور کام کیا یا سو گیا پھر اشراق کی نماز ادا کی تو اب حج عمرہ کی فضیلت پانے والا تو شمار نہ ہوگا، البتہ اس صورت میں اشراق کی مستقل فضیلت کو پائے گا۔ اشراق کی نماز ادا کرنے کی حدیث مبارک مستقل فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو میرے لیے دن کی ابتدا میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ ہو، میں دن بھر تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، دن بھر کی حاجتوں اور ضروریات میں کافی ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے فرزند آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصے تک تجھے کفایت کروں گا۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، چنانچہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور اس صدقے سے نماز اشراق کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے اور روشن ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھے اور اس دوران صرف خیر ہی کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ان نوافل کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل کے ذریعے قرب خداوندی، تکمیل فرائض، قبولیت دعا اور درجات کی بلندی جیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 5 وقتہ نماز کے پابند حضرات بھی صرف فرائض واجبات اور سنن موقع پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور درجات کی بلندی کے لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔